لگے والد آپ کی اہلیہ نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، اور یہی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، اور وہی عقیدہ آج ہم سب کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہاں میری روح نکلے گی، ادھر میں مصطفیٰ سے ملوں گا۔ یہاں میرے اور روح اور جسم کے بیچ میں اختلاف ہوگا، جدائی ہوگی، اور وہاں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ان آنکھوں نے مدت ہوئی۔ اللہ اکبر! عطا کیجئے، اس میں زیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، جلوہ قریب آ گیا، تم بے قرار تھے، کہتے ہیں یہاں سے یا روح نکلے گی، وہاں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، مصطفیٰ کی ملاقات ہوگی، مدت ہوئی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، آج مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ان قریب میں اپنے آقا سے ملنے والا۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ عزیز مومنوں کے لیے موت تحفہ۔ بے شک آپ نے بارہ سنا ہوگا، اور یہ میرا آخری جملہ ہے۔ نوجوانوں تم بھی سنو، آپ یوں سمجھ رہے ہو کہ ابھی جوان ہیں، بڑے ہو جائیں گے پھر موت کی تیاری کر لیں گے، تو کیا تم نے جوانوں کے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کے حوالے نہیں کیے؟ کیا ان نوجوانوں کو جاتے ہوئے قبرستان نہیں دیکھا جن کی جوانی پر ماں باپ کو بھی نازتا، اور جو لوگ دیکھتے تھے اور وہ خود اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، زمین نے تو ایسے کو کھینچ کر کے کھا لیا، پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ایسے نچوڑ کر کے کھا گئی کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قبریں کہاں ہیں۔ اگر اپنی قبروں کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، قبروں میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو ضروری اور لازمی ہے کہ وقت کو سنبھالیں، وقت ملا ہے، وقت کی قدر کریں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے سارے کام کریں، لیکن جب خدا کے فرض ادا کرنے کا وقت آئے، سارے کاموں کو ایک طرف رکھیں، پہلے خدا کا فرض ادا کریں۔ اور ایسے کام کرنے والا میرے عزیزوں اور دوستوں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے عاشق لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہونا چاہیے، لیکن غریب نواز کا اس دنیا فانی سے جب آپ انتقال فرما گئے، چلے گئے نا، تو آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، بولے سبحان اللہ، کاش اگر لکھا نہ جائے تو کوئی بات نہیں، اتنی شان ہماری نہیں ہے، لیکن قبر میں جائیں تو خدا را ایسے کام کریں کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں پیارا پیارے سے جا کر کے ملا، محبوب اپنے محبوب سے جا کر کے ملا، کون؟ غریب نواز کی پیشانی پر۔ اللہ اکبر! میں عرض کر رہا تھا، آپ اور ہم مومن بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بھئی مومن ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو پھر مومن ہے تو موت سے ڈرتا اور بھاگتا کیوں ہے؟ اس لیے بھاگتا ہے کہ چند دن اور جی لے اور زندگی گزار لے، تمنا اور آرزو تو کوئی نہیں رکھتا نا، لیکن موت آئے گی، ہر حال میں آئے گی، جب وقت ہوگا کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت شریفہ کا ترجمہ ہر بچے، ہر جوان، ہر بڑے کو یاد ہے، کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ہم بھاگتے اس لیے ہیں کہ دامن میں کچھ نہیں ہے تو لوگوں کی برائیاں ہیں، ہے تو لوگوں کی غیبتیں ہیں، ہے تو لوگوں کا حسد ہے تو لوگوں کا کینہ ہے تو پھر نمازیں چھوڑنا ہے تو ہمارے پاس جھوٹ ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جن کے پاس یہ سارے چیزیں نہیں ہیں اور صرف اچھائیاں ہیں، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں ہمیں اور آپ کو قبر میں پوچھی جاتی ہے، اور تحفہ کیا یہ سن لیں، تحفہ اور گفٹ اور انعام کیا ہے مومن کے لیے۔ مومن کبھی نہیں مرتا۔ آپ نے بارہ حضرت جنید بغدادی کا بھی سنا ہوگا، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ میں واقعہ پیش کرنا نہیں چاہتا، صرف تحفہ اشارہ عرض کر دو، گفٹ، اور پھر گفتگو کو ختم کر لو۔ عزیزان ملت اسلامی، انعام کیا ہے؟ تین سوال ہوتے ہیں قبر میں، اور یہ کون سے ہوتے ہیں یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تین سوال یاد ہوتے ہیں، کہ یہ تین سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، اور یہ جو لاسٹ سوال ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یہی ہمارے اور مومنوں کے لیے گفٹ اور انعام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی گفٹ اور انعام ہے۔ کون سا؟ دو سوال ہوئے، تیرا دین، تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین
और तीसरा सवाल हुआ कि इस शख्स के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बात तो हम पहले दोनों सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। हक है, आप कहोगे तो कैसे नहीं दे पाएंगे, हमें पता है मेरा दीन इस्लाम है ना। हक है। भाई पता नहीं हमारा दीन इस्लाम है, हमारा धर्म जो है हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं ना, मजहब हमारा इस्लाम है। आप कहोगे आपको कैसे पता कि हम नहीं दे पाएंगे। मैंने तो पता नहीं है, लेकिन मैंने इतना सुना है कि कब्र में जब फरिश्ते जो शक्लें लेकर के आते हैं ना, अल्लाह शक्लें लेकर के आते हैं ना, तो फिर कफन भी खराब हो जाता है अक्सर का। हक है, हक है, बेशक इतनी दहशत होती है। बेशक। आप पुलिस वालों को देख करके मास्क पहन लेते हो, हक है, कहते हो किसी का डर नहीं, हक है। कोई थी नहीं बापू, मैंने तो कोई तो वीक नहीं थी। और जैसे ही वहाँ हाईवे पे गया ना, बांध लिया। भाई क्यों बांध रहा है, तो आगे 1000 रुपये ले लेंगे। ये है इस शरीय दुनियावी कानून, और होना भी चाहिए, पालन करना चाहिए। हम देश मुल्क और वतन में रहते हैं, अपने वतन के सारे कवानीन पर मुसलमानों को अमल करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन जिस तरह मुल्क के कवानीन पर अगर तुम अमल नहीं करोगे तो तुम्हें सजा होगी, और इसी तरह अगर मुस्तफा के कानून पर अमल नहीं करेंगे तो कब्र में क्या छोड़े जाओगे, नहीं ना। फिर दोनों सवालों का जवाब, पहली बात तो दोनों सवालों का जवाब नहीं आएगा, तीसरे तक पहुंचेंगे कैसे। कायदा इस्लाम में पहला सवाल कब्र में तुम्हारा मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है, तो पहचान जाओगे, कहा दोगे मेरा रब अल्लाह है। कैसे कहोगे, फजर में सो रहे थे, गवाही ही नहीं दी कि मेरा रब अल्लाह है, कैसे कहोगे। जोहर में मार्केट में थे, काम में बिजी थे, गवाही ही नहीं दी कि मेरा रब अल्लाह है। ये तो वो कहेगा जो हमेशा अल्लाह 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 के जिक्र से मशगूल है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। तो वो कहेगा जिसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह अल्लाह रहता है। ये तो मेरे गौसे आज़म ने कहा होगा, सुभान अल्लाह, हक है, हक, सुभान अल्लाह। ये तो मेरे गरीब नवाज ने कहा होगा कि मेरा रब अल्लाह है। ये साहिल समंदर पर आराम करने वाले मर्द कलेंदर महमूद अकबर ने कहा होगा कि मेरा रब अल्लाह है। ये तो दिल्ली पर हुकूमत करने वाला निजामुद्दीन औलिया ने कहा होगा कि मेरा रब अल्लाह है। ये तो साबिर पिया कलियरी ने कहा होगा, जो अपने मुरीदों और अपने चाहने वालों और उन लोगों के बीच में कहते हैं कि मोमिन किसको कहते हैं, मोमिन मरता नहीं है, बना क्या है, पका क्या है। ये तो साबिर पिया कलियरी बता सकते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। ये तो आला हजरत ही कह सकते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। हमारा क्या होगा, ये रब अल्लाह इतना बेशक, जानता है। सुभान अल्लाह सुभान जब तक रब की इबादत नहीं करेंगे हम रब को नहीं पहचान सकेंगे। फिर आया दीन क्या है, दीन इस्लाम। अब ये इस्लाम है, इस्लाम है क्या, ना टोपी, ना लिबास, ना ऊंट, ना बैठक, ना पीना, ना खाना, सारा अंग्रेजों के तरीके पर। और यहाँ कहते हैं मादीनों का, तेरा दीन क्या है, या पूछा जा रहा है तेरा दीन क्या है। आप कहोगे कि मेरा दीन इस्लाम है, कहोगे आपका तो मेरा दीन इस्लाम है, आप जवाब दे पाओगे मेरा दीन इस्लाम है। मैं कहता हूँ अल्लाह आलम बरसत में हम पर रहम और फजल फरमाए, मुस्तफा की नालैन के सदके में कब्र के सारे सफर को आसान कर दे। लेकिन खुदारा अगर जो भी बच्चा एग्जाम देता है ना, परीक्षा देता है, इम्तिहान देता है, हजरत मदरसे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़े हैं, आप पढ़ रहे हैं, नौजवान कितने हैं स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाते हैं। जब एग्जाम होता है तो पहले तैयारियां होती है, और किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी विषय का या किसी भी किताब का कोई भी पेपर पहले आउट नहीं करता। और अगर से आउट हो गया, खुदा ना खास्ता, आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर आउट हो गया तो लोग कहेंगे, ऐलान होगा हुकूमत की तरफ से कि 12वीं का पेपर फला सब्जेक्ट का फेल हो गया है, आउट हो गया है, इसको बाद में किया जाएगा, अभी नहीं होगा। जो तारीख मुकर्ररा है उसे गलत कर दो, यानी अब नहीं होगा, बाद में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाद में क्यों रखा गया, जब आउट हुआ है तो बच्चों के लिए आसानी हो गई
جائیں گے تو میں پہلے ہی جوش میں ہوں 15-20 منٹ اور کھینچ لوں گا اس سے بہتر ہے کہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے پروردگار عالم آپ کو حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے آپ سوچیں سارے امتحان جہاں ہونے والے ہیں نا سارے پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں اسلام نے آؤٹ کر دیا ہے اسلام نے بتا دیا ہے کہ یہ سوال یہاں ہونے والے ہیں یاد کر لو ورنہ اگر وہاں پر بھی اگر کہو گے کہ مجھے لا یعنی نہیں آتے نو تو یہ کمزوریاں اور یہ غلطیاں تمہاری ہو سکتی ہے اسلام نے پہلے بتا دیا اے مرنے والے اے انسان تو مرنے والا ہے قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں یاد کر لے دین کو پہچان اپنے رب کو پہچان اپنے نبی سے سچی محبت کر اور جب فرشتے کہیں کہ تیرا دین کیا ہے تو کہہ دینا دین اسلام ہے رب کون ہے کہہ دینا رب اللہ ہے اور جب پوچھیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے تو کہنا کہ تو کیا پوچھتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ارے جب میں فجر میں جاتا تھا تبھی اسے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزر ہدایت پہ لاکھوں سلام ارے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یہ تو وہ ہے جن کو میں کہتا کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود تیری پاک کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کیا قبر میں آیا ہوں تو صرف اس کے لیے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں مر کے آیا ہوں تو اسی سبحان کے لیے اللہ آیا ہوں سبحان تبھی تو اللہ کسی اہل دل نے کہا تھا کہ بس اپنی عادت بنا لو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ